نبی کے شہر میں جاؤں، نبی کے شہر میں جاؤں، سکون قلب میں پاؤں، نبی کے شہر میں جاؤں، سکون قلب میں پاؤں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قال انی اعلم ما لا تعلمون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ معزز سامعین، اللہ رب العزت کا بے انتہا کرم اور احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو اپنی دین کی خدمت کے لیے چنا، ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ ہماری اور آپ کی جو نشست چل رہی ہے، یہ اسلام اور سیاست کے اعتبار سے دوسری نشست ہے۔ پچھلی نشست میں ہمارے سامنے چند وہ مفید باتیں آئی تھی کہ جس میں سیاست کو اسلام میں کیا اہمیت حاصل ہے اور کیا درجہ حاصل ہے۔ جہاں تک سیاست کی بات ہو یا اسلام کی بات ہو، تو یہی ایک ایسا مذہب ہے کہ جس نے سیاست کو اپنے دامن میں جگہ دی ہے۔ باقی دیگر مذاہب کو اگر دیکھتے ہیں تو ان کے نزدیک تو سیاست کا کوئی مذہب نہیں، خود سیاست ان کا اپنا بنایا ہوا ایک ایسا مذہب ہے کہ جس میں جتنا غلط کیا جائے وہ اتنا صحیح ہوتا ہے۔ چنانچہ آج کی جو سیاست ہے یا آج کا جو راج کارن ہے، اس کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو جو وزیر اعظم بنتا ہے یا چیف منسٹر بنتا ہے تو بہت سے ایسے گناہ، ایسی چیزیں اس سے سرزد ہوتی ہے کہ اس کے بغیر اس کو چارہ کار نہیں ہوتا۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے وہاں تک پہنچنے کے لیے راستے میں جتنے روڑے آئیں گے ان کو ہٹانا پڑے گا، جتنے کانٹے آئیں گے اس کو سرکانا پڑے گا۔ اس کی اپنی سوچ کے مطابق، اس کے اپنے کردار کے مطابق جس کو بھی وہ روڑا سمجھے گا، باوجود یہ کہ وہ صحیح ہو، اس روڑے کو ہٹا دے گا۔ جس کو وہ اپنے راستے کا کانٹا سمجھے گا، باوجود یہ کہ وہ صحیح ہو، اس کو اپنے راستے سے ہٹا دے گا اور پھر وہ اپنی کرسی پر بیٹھ جائے گا۔ وجہ اس کی یہی ہے
کہ انہوں نے خود سیاست کو ایک مذہب بنا دیا جو مستقل اور الگ ہو چکا ہے، لیکن اسلام نے ایسا نہیں کیا۔ اسلام نے سیاست کو اپنے دامن میں جگہ دے کر سیاست کو اپنے سے اس طریقے سے جوڑ دیا، لازم اور ملزوم کر دیا، دامن چولی کا ساتھ بنا دیا کہ اگر آپ سرے سے اسلام کو چھوڑ دیتے ہیں تو سیاست میں آپ کا کوئی کردار نہیں رہے گا، اور اگر سرے سے اصلی جو سیاست ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں تو اسلام کے شعبے میں آپ کا کوئی کردار باقی نہیں رہے گا۔ تو مذہب اسلام نے ان دونوں چیزوں کو پیوست کر دیا اور دونوں چیزوں کو ملا کر رکھ دیا۔ جیسے آیت کریمہ کے ذیل میں یہ بات آئی تھی کہ اللہ رب العزت نے زمین میں خلیفہ بنایا، اور اصل جو خلیفہ اللہ کا تھا وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تھی، جو خلافت الہیہ کے تحت آپ کو لایا گیا تھا۔ اس کے بعد جو خلفائے راشدین آئے سلسلے کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بعد میں جو آئے وہ خلفائے راشدین خلیفۃ الرسول بن کر آئے۔ یہ بات بتائی گئی تھی کہ اللہ نے زمین پہ اصل خلیفہ اگر کسی کو بنا کر بھیجا ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو صحابہ خلیفہ بنے یا جو خلافت چلی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب اور خلیفہ بن کر آئے۔ اب اس میں دو چیزیں تھیں، ایک تو خلافت اور دوسری جمہوریت، ایک خلافت اور دوسری جمہوریت۔ جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے آپ کا حکم چلتا تھا، کسی سے مشورہ لینے کی ضرورت نہیں تھی، وحی کے ذریعے سے کوئی حکم آتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ سنا دیتے۔ اگر کبھی کوئی امر پیش آ جاتا تو صحابہ کی دلجوئی کے لیے اور ان کو تھوڑی اہمیت دینے کے لیے مشورہ وغیرہ کر لیا کرتے تھے، لیکن فیصلہ وہی ہوتا جو اللہ کی طرف سے اتر کر آ جاتا۔ لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کو سنبھالا اور خلافت کے ساتھ ساتھ جمہوریت کی بنیاد ڈالی۔ کس کی بنیاد ڈالی؟ جمہوریت کی۔ جیسے آج کل نعرہ لگایا جاتا ہے کہ جمہوریت یہ اسرائیل نے لایا، جمہوریت یہ یہودیت نے لائی، یا جمہوریت یہ عیسائیت نے لائی، یا یہ کہ جمہوریت ہندوازم نے لائی، یہ بات غلط ہے۔ سب سے پہلے اگر خلافت کے ساتھ ساتھ جمہوریت کی بنیاد اگر کسی نے ڈالا ہے تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈالا۔ خلافت میں اور جمہوریت میں، خلافت کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت کو، کہ ان کے اصول اور ضابطوں کو سامنے رکھنا، اور جمہوریت کہتے ہیں کہ ان کے اصول اور ضابطوں کو سامنے رکھتے ہوئے جو ممبر ہے یا جو رعایا ہے ان کی رائے لینا اور اس کے مطابق عمل کرنا کہ جس میں رعایا کا مکمل فائدہ ہو، جس میں رعایا کا مکمل فائدہ ہو، اس میں رعایا اپنی رائے دے سکتی ہے۔ چنانچہ اگر خلافت میں جمہوریت کو اگر دیکھا جائے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کہ آپ نے ایسے کبار صحابہ کو اپنے اس میں جمع کیا تھا، اپنے کارکن اپنے ممبروں میں، اور ان سے مشورہ کرتے، کوئی فیصلہ سناتے، یا یہ کہ کوئی صحابی کوئی چیز لے کر آتا، کوئی مسئلہ لے کر آتا، اس کو از خود سن لیتے اور اس کے مطابق فیصلہ کر لیتے۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیمار ہو گئے اور انہیں ایسا لگا کہ اب میں کھڑے نہیں ہو سکتا، تو پھر
حضرت عثمان غنی کو بلایا، عبد الرحمن ابن عوف کو بلایا، 3-4 صحابہ کو بلائے، حضرت علی کو، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا فیصلہ سنایا کہ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں اور یہ میرا حکم ہے۔ جب یہ بات آئی تو عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ امیر المؤمنین، خلیفۃ المسلمین، آپ کو پتہ ہے کہ حضرت عمر فاروق یہ مزاج کے بڑے سخت ہیں، خلافت اور جمہوریت میں اسلامی اصول کو سامنے رکھتے ہوئے، رعایا اور عوام کی رائے کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلہ کیا جائے گا۔ حضرت عمر فاروق اپنے سختی کی بنیاد پہ، اپنے تشدد کی بنیاد پہ جمہوریت کہیں ختم نہ کر دے اور صرف خلافت کو نافذ نہ کر دے، اس سے رعایا کا اور قوم کا اور ملت کا نقصان ہو سکتا ہے۔ یہ بات آئی تشدد کی بنیاد پہ، سختی کی بنیاد پہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، میرا فیصلہ ہے اور میں یہ چاہتا ہوں انشاءاللہ جب خلافت کا بار حضرت عمر فاروق پر آئے گا تو وہ خود بخود نرم پڑ جائے گی۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سب بیٹھے ہوئے تھے۔ بخار تیز ہونے کی وجہ سے ان پر غشی طاری ہو گئی، آپ لکھ رہے تھے، حضرت عمر فاروق کا نام لکھنے کے لیے آگے قلم کیا تو تھوڑی سی غشی طاری ہو گئی، آپ رک گئے۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً، یا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً حضرت عمر فاروق کا نام لکھ لیا۔ جب افاقہ ہوا، دیکھا کہ کیا لکھا ہوا ہے، حضرت عمر فاروق کا نام تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق خوش ہو گئے اور کہا کہ تم نے میری دل کی بات چھین لی، لکھ لیا۔ یہ فیصلہ پھر باہر آئے حضرت علی، حضرت عثمان، عبد الرحمن ابن عوف، اور سنا دیا کہ دوسرے امیر ہمارے یہ عمر فاروق رہے گے۔ بس اتنا سننا تھا تو صحابہ میں ایک طبعی طور پر ایک خوف یہ لاحق ہو گیا کہ یہ بڑے سخت ہیں، ہم اپنے مسائل ان کے سامنے کیسے رکھیں گے، ان سے بات کیسی کریں گے، اور پھر معاملہ کہاں تک پہنچے گا۔ چنانچہ جب یہ چیمی گویاں ہونے لگی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد فوراً ایک میٹنگ لے لی اور صحابہ کو جمع کیا اور اعلان کیا کہ سن لو، دو باتیں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اگر میں اسلام کے، اللہ اور اس کے رسول کے خلاف کوئی حکم دوں گا تو پھر تم کیا کرو گے؟ سارے صحابہ تھے، بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر کھڑے ہوئے تھے۔ ایک تو خود ان کا اپنا رعب تھا، ایک تو ننگی تلوار ہاتھ میں تھی، اور پھر اتنا کہہ دیا کہ اگر میں قرآن اور حدیث اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور سنت کے خلاف کوئی حکم دے دو تو تم کیا کرو گے؟ سب میں سناٹا چھا گیا۔ ایک ضعیف صحابی تھے جنہیں مشکل سے کھڑا ہوا نہیں جا رہا تھا، وہ کھڑے ہو گئے، اٹھے اور ننگی تلوار ہاتھ میں لی اور ہوا میں لہرایا اور کہا کہ عمر فاروق، یہ تلوار تیرا فیصلہ کرے گی، یہ تلوار تیرا فیصلہ کرے گی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہو گئے، اللہ کی تعریف بیان کی اور کہا کہ ہاں، ایسے بھی لوگ موجود ہیں جو اگر میں غلط راستے پہ چلے جاؤں تو مجھے روکنے کے لیے کافی ہے۔ پھر کہا کہ سن لو، میں ظالم کے لیے سخت بنوں گا، مظلوم کی مدد کروں گا، حق کو حق کے ساتھ بولوں گا، باطل کو ختم کر دوں گا، احقاق حق اور ابطال باطل کروں گا، جو حق ہے اس کو ثابت کروں گا، جو باطل ہے اس کو ختم کر دوں گا۔ کسی کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، ہر ایک اپنے اعتبار سے میرے پاس آ سکتا ہے، اپنے مسائل لا سکتا ہے۔ چنانچہ قوم و ملت کے فوائد کے لیے اور ان کے فائدے کے لیے پھر الگ الگ قانون جاری کر دیے۔
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی فوجی نظام نہیں تھا، کوئی پولیس اور شرطے کا نظام نہیں تھا۔ اللہ کے رسول اعلان کر دیتے کہ فلاں غزوے میں جانا ہے، صحابہ جمع ہو جاتے، جو بہت زیادہ جنگجو اور لڑنے میں ماہر ہوتا اس کو سپہ سالار بناتے اور لے کر لشکر چلے جاتا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس میں کوئی چینجنگ نہیں کی، کوئی بدلاؤ نہیں لایا، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بدلاؤ لا لیا۔ سب ٹریننگ وغیرہ قائم کیے، الگ الگ میدان بنائے، کہا کہ یہاں پہ اس کی یہ ٹریننگ ہوگی، یہاں پہ سپہ سالار یہ ہوگے، فوج کا ایک نظام رکھا۔ پھر گشت، یہ جیسے پولیس آج کل پیٹرولیم کرتی ہے، پیٹرولیم کا نظام بھی یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ اس سے پہلے کسی بھی بادشاہ نے، حضرت عمر فاروق سے پہلے جمہوری حکومت میں اور خلافت میں کسی نے بھی پیٹرولیم کا نظام قائم نہیں کیا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ٹکڑی ٹکڑی جماعتیں تیار کی، کہا کہ رات میں تم یہ ایریے کو سنبھالنا، اتنے بجے تم یہ ایریے کو سنبھالنا، اور خود بھی پیٹرولیم کے لیے نکلا کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب یہ پورا نظام آ گیا، پھر انہوں نے بچوں کی تربیت کا نظام الگ شروع کیا، عورتوں کی جو بیوہ وغیرہ ہوتے ان کا اپنا نظام الگ شروع کر دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایک سے پورے امور سنبھالتے گئے، اور پھر عرب کے اندر مذہب اسلام کو بھی پھیلانا شروع کر دیا، اور پھر باہر کی طرف نکلنا شروع ہو گئے۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بہت سے صحابہ الگ الگ ممالک میں آنا شروع ہو گئے۔ اب عرب کی جو حکومت تھی، جو خلافت اور اسلامی مملکت تھی، اس کا دائرہ پھیلنے لگا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سیاسی نظام میں ایک پالیسی یہ اختیار کی کہ جہاں پہ جس ملک میں جاتے یا جو زمین سرسبز اور شاداب نظر آتی، وہاں پہ شہر کو بسا دیتے۔ وہاں پہ کیا کرتے؟ شہر کو بسا دیتے۔ رفتہ رفتہ یہ شہر بڑا ہو جاتا اور اسلامی شہر بن جاتا۔ یہ بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا کارنامہ ہے۔ بغداد کے، عراق کے جو بڑے بڑے شہر ہیں، بصرہ ہے، کوفہ ہے، موصل ہے، اس زمانے میں یہاں پہ ایک مکان بھی نہیں تھا، لیکن الگ الگ شہر دریا کے کنارے، سمندر کے کنارے اور جنگلات وغیرہ کے کنارے بنائے، تاکہ قوم بھی پھیلتی رہے، اسلام بھی پھیلتا رہے، اور وسیع و عریض علاقہ بن جائے اور اسلامی مملکت قائم ہو جائے۔ اس میں ان لوگوں کا بھی خیال رکھا گیا۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ خلافت آنے کی وجہ سے جمہوریت ختم ہو جائیں گی، یہ غلط بات کرتے ہیں، اس لیے کہ خلافت اور جمہوریت دونوں ساتھ ساتھ ہے۔ جمہوریت کی بنیاد بھی صحابہ نے ڈالی، اور خلافت تو خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے چلی آ رہی ہے۔ آج جمہوریت کا جو خیال ہے، آج جمہوریت کی جو تعریف ہے، وہ یہ تعریف ہے کہ ہر شخص کو اپنی پریشانی بادشاہ کے سامنے رکھنے کا حق ہے۔ رائے دہی جسے کہتے، کہ ہر شخص کیا کر سکتا ہے؟ اپنی رائے حکومت کے سامنے رکھ سکتا ہے۔ یہ ہے جمہوریت۔ ہر آدمی چھوٹا ہو، بڑا ہو، یا کسی اور انداز سے بھی کیا کر سکتا ہے؟ رکھ سکتا ہے۔ بس اتنا جمہوریت کو کہتے ہیں۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو جمہوریت کا جو نظام یا جمہوریت کا جو مزاج ہے آج یہ ایسا ہے کہ بس جو پارلیمنٹ میں ہو جائے، یا یہ کہ جو قانون طے ہو جائے اس پر کیا کیا جائے گا؟ پاس کیا جائے گا۔ اس میں قوم و ملت کا کوئی فائدہ نہیں۔ بے آپ کے قوم کی طرف سے ایک فرد آ گیا، ادھر کی قوم کی طرف سے ایک فرد آ گیا، اس پارٹی کی طرف سے ایک آ گیا، اس پارٹی کی طرف سے ایک آ گیا، سارے ایک ہی ہوتے ہیں، صرف نام الگ الگ ہوتا ہے، اور پھر وہاں بیٹھ کر کوئی بل پاس کرنا ہوتا ہے، کوئی قانون بنانا ہوتا ہے، کہا اس کو پاس کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ قوم کی طرف سے آ گیا ہے۔ یہ جمہوریت نہیں ہے، یہ جمہوریت نہیں ہے، یہ تو بڑی تجارت ہے، یہ بڑا کاروبار ہے کہ جس میں قوم و ملت کے مسائل کو
سامنے رکھتے ہوئے، ان کے نقصان کو سمجھتے ہوئے پھر بھی اس کے خلاف فیصلے کرنا اور ملک کو کسی کے ہاتھوں بیچ دینا، ملک کی تجارت کو ختم کر دینا، ملک کو مندی جیسا بنا دینا، کساد بازاری کا شکار کر دینا، یہ جمہوریت نہیں ہے۔ اگر اصل جمہوریت پہ آتے اور خلافت نے اور اسلام نے جو جمہوریت دیا کہ ہر ایک کو اپنی رائے دینے کا حق ہے، رائے رکھنے کا حق ہے، اگر اس جمہوریت کو لے کر چلتے تو قوم و ملت بھی ترقی کرتی اور فتنے فساد بھی کیا ہو جاتے؟ ختم ہو جاتے۔ دوسرے بادشاہوں نے بھی حکومتیں کی، دوسروں نے بھی حکومتیں کی، مسلمان بادشاہ بھی آئے، انہوں نے بھی حکومت کی، لیکن سب نے ملت کے مفاد کو سامنے رکھا، سب نے ملت کے مفاد کو سامنے رکھا۔ ملت کا مفاد سامنے رہے گا، قوم و ملت کا مفاد سامنے رہے گا تو ہی جمہوریت بن پائیں گی، ورنہ جمہوریت کی جو تعریف ہے یا جمہوریت کا جو استحقاق یا حق ہے وہ خود بخود ختم ہو جائے گا۔ صرف نام کو جمہوریت باقی رہے گی، ڈیموکریسی باقی رہے گی، لیکن وہ اس کی روح نکال دیں گے اور ملک ڈھانچے کی طرح بن جائے گا، یا یوں سمجھو کہ ملک کو دیمک لگ جائے گا، جیسے کہ آج ہمارے اور آپ کے ملک کو دیمک لگا ہوا ہے۔ کساد بازاری میں جو ملک پیچھے جا رہا ہے، معیشت میں اور اکانومی میں جو ملک پیچھے کی طرف جا رہا ہے، جیسے کوئی چیز پھسل کے ٹیکار سے نیچے کی طرف آتی ہے، تو اس انداز سے ہمارا ملک پیچھے کی طرف جا رہا ہے۔ یہ کون سی جمہوریت ہے؟ یہ کون سا ڈیموکریسی ہے کہ جس میں جو جمہوریت کے اصول ہے اس کو پامال کر کے، اس کو ختم کر کے پھر ملک کو کسی اور کے اوپر داؤ پہ داؤ لگائے جا رہے ہیں؟ ملک مقروض پہ مقروض ہوتا جا رہا ہے۔ اصل جمہوریت کے جو ضابطے ہیں اگر اس پر عمل کرتے ہوئے ملک کو صحیح نہج پہ اگر لا دیا جائے، ملک میں اخلاقی پابندی، اسی طریقے سے معیشت کی پابندی، اسی طریقے سے قوم و ملت کے کردار کی پابندی، یہ وہ ضابطے ہیں ملک کو چلانے کے، اگر اس کو باقی رکھتے ہوئے ملک کو اگر چلائیں گے تو جمہوریت بھی حقیقت میں باقی رہے گی اور یہ ملک ترقی کرتا رہے گا۔ تو خلافت میں بھی جمہوریت ہے۔ ایسا نہیں کہ صرف خلافت کا نام آ جائے تو غیر قومی یہ سمجھتی ہے کہ یہ اسلامی حکومت لانا چاہتے ہیں۔ خلافت کا نام اگر آ جائے تو غیر قومی یہ سمجھتی ہے کہ یہ اسلامی حکومت لانا چاہتے ہیں، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ خلافت بھی ہے اور جمہوریت بھی ہے، اس میں ہر ایک کا فائدہ ہے، اس میں ہر ایک کا فائدہ ہے، لیکن کچھ پارٹیوں نے یا کچھ لوگوں نے خلافت کے نام کو ختم کر کے صرف اس وجہ سے اس کی بدنامی کر رکھی ہے کہ یہ کہا کہ اسلام سے جوڑتے ہیں اور اسلامی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں۔ اگر ایسا رہتا تو خود اس ملک پہ 800 سال مسلمانوں نے حکومت کی ہے، 800 سال تک مسلمانوں نے حکومت کی ہے، تو یہ تو پورا اسلامی ملک ہونا چاہیے تھا، یہ تو پورا عرب کی طرح اسلامی ملک ہونا چاہیے تھا، یہاں پہ اسلامی قوانین ہونا چاہیے تھے، لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ اس سے سمجھ میں آیا کہ خلافت اور جمہوریت دونوں چیزیں ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ کسی ایک چیز کو لا کر کیا کر دیا جائے، نافذ کر دیا جائے۔ اب جمہوریت کے اندر جو چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ قوم اپنی رائے دیتی ہے کہ کس کو چننا ہے اور کس کو لانا ہے، جسے ہم ووٹ کہتے ہیں۔ جو رائے دینے کا حق ہوتا ہے وہ ووٹ کے ذریعے سے کیا جاتا ہے۔ یہ ووٹ کیا ہے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، اس کی اخلاقی حیثیت کیا ہے؟ ووٹ اس حق کو کہتے ہیں کہ اگر وہ ہم پاس کر دیں، ہم دے دے، تو ہماری رائے یہ ہوتی ہے کہ اس کو چن کر لایا جائے، نگر سیوک ہو یا یہ کہ عامدار ہو، خاصدار ہو، یا یہ کہ چیف منسٹر ہو یا پرائم منسٹر ہو،
اس کے مطابق ہم کو ووٹ دینا ہوتا ہے۔ ووٹ یہ ہمارا شرعی حق بھی ہے، ہمارا اخلاقی حق بھی ہے اور ہمارا لازمی حق بھی ہے۔ ووٹ ہمارا شرعی حق بھی ہے، ہمارا اخلاقی حق بھی ہے، ہمارا لازمی حق بھی ہے، لہذا ووٹ دینا یہ ہمارے لیے ازحد ضروری ہوگا۔ ووٹ کے ذریعے سے ہم مردم شماری میں آتے ہیں، ملک کے باشندے میں آتے ہیں، علاقے کے آتے ہیں۔ جہاں ہم ملک کے باشندے بن جائیں گے اس ملک میں ہمارا حصہ ہو جائے گا کہ ہم اس زمین کے ہیں اور ہم یہاں کے رہنے والے ہیں۔ ایک بات تو پکی ہے کہ ہم اس ملک کے حصے دار ہیں، کرایہ دار نہیں ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، ہم اس ملک کے کیا ہیں؟ حصے دار ہیں، کرایہ دار نہیں ہیں۔ اس ملک کے اوپر 100% ہمارا بھی حق ہے حصے دار ہونے کی حیثیت سے۔ جیسے کچھ کہتے ہیں کہ ان کو الگ دے دیے وہ چلے جائیں، نہیں، یہ ہمارا ملک ہے اور ہم یہاں پر رہے، ہم اسی مٹی کے بنے ہوئے ہیں۔ تو جب ہم اس ملک کے حصے دار ہیں تو ووٹ دینا یہ ہمارا حق ہے۔ اگر کوئی شرعی حق آ جائے، اگر کوئی شرعی حق آ جائے تو پھر اس کو بیچنا ناجائز ہو جاتا ہے، اس کو بیچنا ناجائز ہو جاتا ہے، اور اس کو غلط مصرف میں ڈال دینا بھی ناجائز ہو جاتا ہے۔ دو چیزیں، اس کو بیچنا بھی ناجائز ہو جاتا ہے اور اس کو غلط مصرف میں ڈال دینا، غلط جگہ پہ ڈال دینا، یہ بھی ناجائز ہو جاتا ہے۔ تو ووٹ دینے میں دو چیزوں کی ضرورت پڑے گی۔ ایک تو یہ کہ ہم کو ووٹ خریدنا نہیں ہے، کسی پارٹی سے 500 روپے لے لیے ایک ووٹ کے، کسی سے 1000 روپے لے لیے خاموشی میں، کسی سے کچھ لے لیے، کسی سے کچھ لے لیے، کہاں ووٹ دے رہے ہیں؟ قوم ووٹ کو خریدتی ہے، یہ سیاست داں یہ ہم لوگوں کو ووٹ کے لیے خریدتے ہیں، اور جب وہ جیت کر آ جاتے ہیں تو کام بھی نہیں کرتے، ان کو معلوم ہم کو بعد میں چل کے ان کو پیسہ دینا ہے۔ تو شرعی حق ہم نے بیچ دیا جو ہمارے لیے درست نہیں ہے، صحیح نہیں ہے۔ کہاں پہ اس کو دینا ہے یہ دوسری بات ہے، کس کو ڈالنا ہے، کس کو ووٹ کرنا ہے، یہ اصل بات ہے۔ اب ووٹ کس کو کیا جائے؟ ووٹ ڈالنے میں یا چننے میں صحیح انتخاب یہ ضروری ہے۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ اب دو فائدے ہیں، ایک تو اسلامی فائدہ ہے، دوسرا ملت کا فائدہ ہے۔ ملک ہمارا جمہوری ہے، لہذا اسلامی فائدہ بازو رکھا جائے گا۔ اب رہا ملت کا فائدہ، علاقے کا فائدہ، قوم کا فائدہ، اس کو سامنے رکھا جائے گا۔ قوم کے فائدے کو اور جس کو ووٹ دینا ہے اس کی صلاحیت اور اس کی قیادت کو سامنے رکھا جائے گا کہ یہ قوم کے کتنا کام آ سکتا ہے، یہ ملک کو کتنی ترقی پہ لا سکتا ہے، یہ علاقے کو کتنا ڈیولپ کر سکتا ہے، اس کے اندر کتنی طاقت اور صلاحیت ہے۔ یہ ساری چیزیں دیکھ کر اگر ہم ووٹ دیتے ہیں تو پھر یہ ہمارا مصرف صحیح اور درست ہوگا، یہ ہمارا مصرف صحیح اور درست ہوگا۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ مطلب کسی کا دوست کھڑے ہو گیا، اس کو بھی معلوم کہ یہ کچھ کرنے والا نہیں ہے، لیکن دوستی یاری میں ووٹ دے دیا، یہ غلط مصرف ہو گئے۔ خلافت کے بعد جب جمہوریت کو جوڑا گیا تو رائے کی جو بات کی گئی، ان دو چیزوں کا خیال کیا گیا کہ رائے دے رہے ہیں، کسی کو چننا ہے، ووٹ دے رہے ہیں، تو وہ مصرف کو بھی دیکھا جائے کہ وہ آیا مصرف صحیح بھی ہے یا نہیں ہے۔ جیسے زکوٰۃ کا مسئلہ ہے، آپ اگر اپنی زکوٰۃ کی ادائیگی چاہتے ہیں تو اس کے مصرف میں آپ کو دینا پڑے گا۔ مصرف کا مطلب مستحق، مصرف کا مطلب مستحق۔ اگر اس مستحق تک آپ کی زکوٰۃ پہنچ گئی تو زکوٰۃ ادا ہو گئی، ورنہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ تو ووٹ کا بھی مصرف ہے اور اس کا مستحق وہ آدمی ہے جو مکمل
قیادت کی صلاحیت رکھتا ہو، قوم و ملت کے فائدے کو سامنے رکھ سکتا ہو، ورنہ ایسا نہیں کہ یہ پارٹی چھوڑ دی وہ پارٹی سے آ گیا، اس میں اتنے پیسے ملے وہ پارٹی میں چلا گیا، بس یہ کاروبار اور بزنس بن گیا۔ سیاست میں لوگ قدم ہی رکھ رہے آج کل کاروبار کے لیے، پیسہ کمانے کے لیے، کسی کو قوم و ملت کی نہیں پڑی ہے، کسی کو قوم و ملت کی کوئی فکر نہیں ہے۔ یہ آ کر وعدے کرے گا چلا جائے گا، دوسرا آئے گا وعدے کرے گا چلا جائے گا، تیسرا آئے گا اس کو برا بولے گا اس کو برا بولے گا، وعدے کرے گا چلے جائے گا۔ قوم پہلے بے وقوف نہیں تھی، پہلے بھولی تھی، یہ لوگ بے وقوف بناتے رہے، لیکن آج اللہ نے قوم کو عقل دے رکھی ہے، اللہ نے قوم کو عقل دے رکھی ہے۔ ہم کو آج اللہ نے اتنی عقل دے رکھی ہے کہ ہم سب سمجھ سکتے ہیں، ہم سب جان سکتے ہیں کہ ہمارا فائدہ کس میں ہے، ہمارا نقصان کس میں ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں، اس طریقے سے دعائیں ہوتی ہے کہ فلاں آ جائے فلاں ہو جائے، لیکن ووٹ ہمارا کہیں اور چلا جاتا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ آ جائے وہ آ جائے، یہ جیت جائے تو یہ ہوگا یہ ہوگا، لیکن ہمارا ووٹ کہیں اور چلا جاتا ہے۔ عمل میں، فعل میں، قول میں تضاد آ جاتا ہے۔ تو اتنا تضاد آنے کے بعد پھر یہ کہتے ہیں کہ وہ آ گیا یہ آ گیا فلاں آ گیا۔ ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہم پر لوگ مسلط ہوتے ہیں، ہمارے اپنے قول اور فعل کے تضاد ہونے کی وجہ سے لوگ ہم پر مسلط ہوتے ہیں۔ تو یہ تسلط کا جو نظام ہے یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے۔ اگر ہمارا قول اور فعل ایک ہو جائے تو پھر کسی کی کوئی مجال نہیں کہ ہم پر مسلط ہو جائے۔ تو لہذا یہ تھی جمہوریت، اور یہ تھا ووٹ کی شرعی حیثیت، اور ووٹ کس طریقے سے کس کو دینا چاہیے۔ اب جہاں تک ووٹ کی بات ہے، ہمارے گھر میں ہم جانچے پرکھے کہ کتنے بالغ ہیں، کون کون ووٹ دے سکتا ہے، سب کو لے جا کر ووٹ دینا چاہیے، سب کو لے جا کر یہ کہیں کہ ووٹ ڈالو ووٹ دے دو، جسے بھی دینا آپ چاہتے ہیں، جس کو آپ قائد سمجھتے ہیں کہ اصل قائد یہ ہے، یہ کر سکتا ہے یہ کر سکتا ہے، لیکن ووٹ آپ کے گھر کا کسی کا نہیں چھوٹنا چاہیے۔ ووٹر لسٹ میں ہمارا نام آنا چاہیے۔ NRC کا جو اصول اور جو پالیسی چل رہی ہے وہ سب ہمارے سامنے آ رہی ہے، واٹس ایپ پہ آ رہا ہے، فیس بک وغیرہ پہ، ٹویٹر وغیرہ پہ، سب پہ یہ پالیسیاں چل رہی ہے۔ اگر ہم ووٹ دیں گے تو ہمارا شمار مردم شماری کے اعتبار سے ہم ملک کے باشندے کہلائیں گے۔ تو ضروری ہے کہ جو بھی ہمارے گھر میں 18 سال کا لڑکا ہو یا لڑکی ہو، ووٹر لسٹ میں اس کا نام لا لے اور ووٹ دینے کے لیے ضرور جائے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ مرد حضرات ووٹ ڈال دیتے ہیں، لیکن گھر کی مستورات دھیان نہیں دیتی، گھر کے مرد حضرات بھی دھیان نہیں دیتے، کہتے ہیں کہ نہیں مجھے کام ہے، وہ چلے جاتے۔ مستورات کا پورا ووٹ باقی رہتا ہے۔ گھر میں اگر 6 مستورات ہے تو ایک آدمی اگر دے دے تو 5 باقی رہ جاتے ہیں، 4 باقی رہ جاتے ہیں۔ یہ ووٹ یہ ایک طاقت ہے، یہ مائنورٹی یا میجورٹی کی طاقت ہے، یہ اتحاد کی طاقت ہے۔ ہماری طاقت آج صرف ایک ہی بچی ہے اور وہ ہے ووٹ کی طاقت۔ اگر ووٹ میں اتحاد آ جائے، ووٹنگ متحد ہو جائے تو ہماری طاقت ایک ہو سکتی ہے، اور یہ اسی وقت ہوگا کہ گھر کے پورے افراد کیا کر رہے ہیں، ووٹ کر رہے ہیں۔ مردم شماری میں اگر ہم بڑھتے جائیں گے، ہماری تعداد بڑھتے جائیں گی، تو پھر خود بخود ہم قلت سے کثرت کی طرف جائیں گے۔ جیسے کہتے ہیں کہ اقلیت ہے، کم ہے، تو اکثریت کیسے آئیں گی؟ اکثریت آئیں گی ووٹر لسٹ میں ہمارا نام آنے کی وجہ سے۔ لہذا ووٹر لسٹ میں اپنا نام ڈالے اور سب کے سب جتنے بھی حقدار ہے یعنی ووٹ ڈالنے کے، وہ سب کیا کرے، ووٹ کرے، اور سب ووٹ دیتے رہے، ہر باری میں دے، جب بھی باری آئے ووٹ کرے۔ یہ ہمارا حق ہے۔
ہم یہ ثابت کرائے کہ ہم اس ملک کے باشندے ہیں، ہم یہ ثابت کرائے کہ ہم اس ملک کے باشندے ہیں، ہمارا ہر فرد جو 18 سال کا ہے وہ اس ملک کا باشندہ ہے۔ تو یہ تھی۔ آج کل جیسے الیکشن کا چل رہا ہے، ساری سبھائیں چل رہی ہے، ہر کوئی آ رہا ہے اپنی سبھا لے کر جا رہا ہے، ہمارے سامنے بات چیت کر رہا ہے۔ اب ہم میں بھی کچھ طبقے ایسے ہوتے ہیں، کچھ تو وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو سنجیدہ مزاج کے ہوتے ہیں، جو نوک و پلک کو پرکھتے ہیں، کسی کے بھاشن کو سن لیا، اس کے بھاشن کو بھی سن لیا، اس کے بھاشن کو بھی سن لیا، تو جانچ پرکھ رکھتے ہیں کہ یہ کیا بولے گا، یہ کیا بولے گا، یہ کتنا وعدہ پورا کرے گا، وہ کتنا وعدہ پورا کرے گا۔ کچھ لوگ یہ ہوتے ہیں، سنجیدہ مزاج کے ہوتے ہیں، عقل مند ہوتے ہیں۔ کچھ تو وہ لوگ ہوتے ہیں کہ بس تماشائی کی حیثیت سے کیا ہو جاتے ہیں، شریک ہو جاتے ہیں۔ اس کی سبھا آئی 50-60، اس میں بھی شامل ہو گئے، نعرے بازی کر دی۔ دوسرا آیا سبھا لینے، اس کی سبھا میں بھی چلے گئے، نعرے بازی ہو گئی، اس کے ساتھ بھی جے جے کار، اس کے ساتھ بھی جے جے کار۔ اس بنیاد پہ اللہ رب العزت ایسے لوگوں کی عقلوں کو معاف کر دیتا ہے۔ سمجھنے کی جو صلاحیت ہے اور سمجھنے اور سوچنے کی جو طاقت ہے، اللہ رب العزت اس کو چھین لیتے ہیں۔ تو ایسی حرکتیں بھی نہ کریں کہ چلو دیکھتے کیا ہوتا ہے، چلو دیکھتے وہ کیا بولتا ہے، چلو وہ دیکھتے کیا کرتا ہے۔ ان کو تو کیا کرنا ہے، بس اپنے فالوورز دیکھنا ہے۔ میری سبھا میں کتنے آئے تھے، میری سبھا میں کتنے آئے تھے، میڈیا نے کہا اس کی سبھا میں اتنے آئے، اس کی سبھا میں اتنے آئے۔ ہم کیوں بے وقوف بنے، ہم کیوں اللہ کے عذاب کا شکار بنے؟ اس لیے ہم عقل مند بنے، سنجیدہ بنے، اپنے اندر عقل کو پیدا کرے، اللہ سے دعائیں کرتے رہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں کامل ترین عقل عطا فرمائے، اور ایسی عقل عطا فرمائے کہ ہمارا ووٹ اگر جائے تو صحیح مصرف میں جائے، ہمارا ووٹ اگر جائے تو صحیح مستحق کو جائے، تاکہ قوم و ملت کا مکمل اور پورا پورا فائدہ ہو جائے۔ تو ووٹ ہمارا شرعی حق بھی ہے، اخلاقی حق بھی ہے، اور لازمی حق بھی ہے۔ یہ حق ہم سے کوئی چھین نہیں سکتا، لہٰذا اس کو حق سمجھتے ہوئے آنے والے الیکشنوں میں ہم کیا کریں، بھرپور ووٹ کریں، اور صرف ہمارا اپنا ووٹ کریں، بوگس ووٹ نہ کرے، اس کے نام سے بھی ووٹ کرے، اس کے نام سے بھی ووٹ کرے، صرف اپنا جو حق ہے وہ کرے۔ کسی کو کوئی پوچھنا ہے ووٹ کے تعلق سے یا کسی اور چیز کے تعلق سے؟ پارٹی دیکھ کے بھی کر سکتے ہیں۔ ایک آدمی ہے جو آگے اس کی پارٹی غلط ہے، اس کے عزائم غلط ہے، اس کے لیے چیز نقطے غلط ہے، اس کو کیا کریں؟ اگنور کر دے، اگنور کر دے اس کو۔ اسے ووٹ کریں۔ ایک ہوتا ہے اپنی پسند کا نہ ہونا، اور ایک ہوتا ہے قوم و ملت کے فائدے میں ہونا۔ تو اپنی پسند کو ختم کر دیں گے، اور قوم و ملت کے لیے، علاقے کے لیے اگر فائدے مند ہو تو اس کو ووٹ دیں گے۔ یہی اصول کو سامنے رکھیں، نہ سیکولر نہ ذاتی واد۔ قوم و ملت کا فائدہ کون کر سکتا ہے اور کتنا کر سکتا ہے؟ زور سے کہو۔ سارے لوگ الگ الگ جو ہے فائدے بتا رہے، خواب بتا رہے، لیکن اپنے ذہن میں جس کو کرنا ہے تو اس کو کر سکتے ہو۔ ہاں کر سکتے،
لیکن ذہن میں جو بیٹھا ہوا ہے وہ قائد بھی حقیقی ہونا چاہیے. ایسا نہیں کہ پھر بعد میں پارٹی چینج کر دے، قوم و ملت کو داؤ پہ لگا دے. ساری جو ہے پارٹیوں میں اکثریت غیروں کی جو بھی ضروری ہے کہ مسلم کو دیکھ کر ہی ووٹ کرے یا پارٹی کو دیکھ کے ووٹ کرے جس سے فائدہ ہو. اس میں مفاد اور فائدے کو دیکھیں، کیونکہ سیاسی فائدہ اصل یہ فائدہ ہے جمہوریت کے اعتبار سے کہ ہر شخص کی مذہبی شخصیت پہ آنچ نہیں آنا، ایک فائدہ جمہوریت. دوسرا یہ کہ جس علاقے میں وہ رہ رہا ہے اس علاقے میں وہ پرسکون رہے. تیسرا فائدہ یہ کہ جس علاقے میں رہ رہا ہے اس کے علاقے کے جتنے بھی کام ہیں، اس کا روڈ ہے، اس کا مکان ہے، اس کی سڑک ہے، اس کی نالیاں ہے، یہ ہونا ضروری ہے. یہ تین چیزیں اگر ہے تو آپ بلا جھجک ووٹ دے سکتے ہیں. اور تین چیزوں میں سے ایک چیز بھی اگر فوت ہو جائے تو پھر ووٹ دینے میں آپ پیچھے ہٹ سکتے ہیں، کسی اور کو آپ چن سکتے ہیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم إنا نسألك علما نافعا. اللهم إنا نسألك علما نافعا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. جزا الله عنا محمدا ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.